السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کائنات رنگ و بو میں جو پہلی بہار آئی اور اس نے آفاق عالم کے اس اجڑے ہوئے خزاں رسیدہ اور مرجھائے ہوئے چمن میں زندگی کی روح پھونک دی اور اسے نئے سرے سے جینے کا سلیقہ سکھایا، وہ 571 میں پیدا ہونے والا ایک بلند اختر اور خوش قسمت بچہ تھا، جس کا نام نامی زبان پر بعد میں آتا ہے، ہونٹ پہلے ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، دل میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کے مختلف الفاظ موجز ہونے لگتے ہیں۔ نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی اور سن عیسوی 202 تھا۔ اس موقع پر خاندان بنو امیہ میں وہ نصیبہ ور پیدا ہوا جس نے آگے چل کر بنو امیہ کا نام عظمت و ترقی کے معراج تک پہنچا دیا اور خلافت بنو امیہ کی داغ بیل ڈالی۔ اس تاریخی حقیقت کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جس وقت باذن الہی اعلان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کی لذت سے آشنا کروایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس اعتبار سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 5 سال کے بچے تھے، اور اس عمر کے بچے کو کسی تحریک سے دلچسپی کی بجائے اپنے کھیل کود سے ہی دلچسپی ہونا ایک فطری امر ہے۔ نیز جس وقت حضور نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر عاصم مدینہ ہوئے، اس وقت حضرت امیر معاویہ کی عمر مبارک صرف 17 سال تھی۔ دوستو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن سے متعلق تو تفصیلات نہیں ملتی، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب قدرت کو کسی سے کوئی اہم کام اور خدمت لینا منظور ہوتا ہے تو والدین کو اس کی اچھی تربیت اور عمدہ تعلیم کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معجزاتی واقعات اس سے مستثنی ہیں، چنانچہ آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی، جس کی ایک وجہ وہ واقعہ تھا جو ہند کے ساتھ پیش آیا اور جس کا تذکرہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کی توجہ کا نتیجہ کہیں یا خود ان کے ذوق و شوق کی دلیل قرار دیجئے کہ اہل عرب کے رواج کے برخلاف آپ نے بچپن ہی میں اپنے آپ کو فن تحریر و کتابت سے مزین کر لیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ پورے عرب میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد تعداد میں اتنے کم تھے کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی خوددار، وزادار اور بلند ہمت تھے، جس کے آثار ان کے چہرے سے ہی پڑھے جا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ بچپن میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کے کسی مشہور قیافہ شناس نے دیکھا تو بلا کسی تأمل کے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، میرا خیال ہے کہ یہ بچہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ قیافہ شناس کی آپ نے فن میں مہارت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر جو رائے قائم کی تھی وہ 100% ثابت ہوئی۔ نیز یہ بات بھی مورخین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں تحریر فرمائی ہے کہ نوعمری کے زمانہ میں ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم
سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو زمانے کا گرم سرد چکھے ہوئے اور اس کے نشیب و افراز سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ مردم شناسی کا جوہر بھی اپنے پاس رکھتے تھے، کہنے لگے کہ میرے اس بیٹے کا سر بڑا ہے۔ یہی سے یہ مثال مشہور ہوئی، سر بڑے سرداروں کے اور پاؤں بڑے گنواروں کے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کا سر بڑا ہے اور یہ اپنی قوم کا سردار بننے کے لائق ہے۔ آپ کی والدہ ہند جو عتبہ جیسے نامور باپ کی بیٹی اور ابو سفیان جیسے تاجر و سپہ سالار کی بیوی تھی، اس بات کو سن رہی تھی، جھٹ کہنے لگے صرف اپنی قوم کا سردار، اگر یہ پورے عرب کا قائد نہ بنے تو میں اسے رووں گی۔ اس کی حقیقی وجہ بھی اس کاہن کی پیشن گوئی ہے جس نے فاقیہ کے الزام سے ہند کو بری قرار دیا تھا۔ دوستو، انسان اپنی جوانی کے زمانے میں جو کر سکتا ہے، بڑھاپے میں اس کا تصور ہی انسان کے لیے پریشان کن ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جوانی میں جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، عام طور پر اگر وہ اسی شعبے کے ساتھ وابستہ رہے، اس شعبے میں اس کا تجربہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ مضبوط اور معتبر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس حقیقت کی آمیزش تکمیل کلام کا ذریعہ بن سکے گی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان اسلام اور پیغمبر اسلام کے شدید ترین دشمنوں کی فہرست میں شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ عتبہ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا اور پڑھا ہے، جو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نانا تھا۔ اسلام اور کفر کی پہلی معرکہ آرائی ہی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین قبول اسلام سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کو جتنی زک پہنچا سکتے تھے، اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ لیکن یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ عداوت اسلام کے اس مرکز میں پلنے بڑھنے اور جوان ہونے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام چیزوں سے بالکل یکسو تھے۔ ان میں عداوت اسلام کا کوئی ایسا خاص جذبہ کار فرما دکھائی نہیں دیتا تھا جو انہیں کم از کم میدان جنگ ہی میں لانے پر مجبور کر دیتا۔ دوستو، آئیے اور اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند واقعات سنتے جائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابیہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہ فرط عقیدت میں آپ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا کرتی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے حسب معمول آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، اور کھانے سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دیکھنے لگی کہ کہیں جوئیں وغیرہ تو نہیں پڑ گئی۔ یہ محض خدمت تھی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کبھی جوئیں نہیں پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک لگ گئی۔ بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی خوشی کی خبر ہے جس کی وجہ سے آپ کے رخ انور پر مسکراہٹ موجود ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دراصل میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جو رائے خداوندی میں جہاد کے شوق اور جذبے سے لبریز ہیں،
میرے سامنے پیش کیے گئے جو سطح سمندر پر اس طرح سوار چلے جا رہے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرما دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر رکھا تو دوبارہ نیند نے آ لیا، اور اس مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، اور وہی پہلا سوال و جواب ہوا۔ اس مرتبہ بھی میں نے ان لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کرنے کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے گروہ اور لشکر میں ہو۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ سمندری جہاد میں شریک ہوئے، اور ابھی سمندر سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگی تھی کہ اس سے گر کر ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور انہوں نے وہیں اپنی جان افنی کے سپرد کر دی۔ دوستو، بخاری شریف میں ذکر کردہ یہ واقعہ نامکمل رہے گا اگر اس کے ساتھ بخاری شریف ہی کا اسی موقع کی مناسبت سے دوسرا واقعہ نہ نقل کیا جائے۔ اولاً تو دوسرا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، پھر مؤلف کو اس واقعے سے جو مقصد ثابت کرنا ہے وہ معروض ہو جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں وہ بھی۔ عمیر بن اسود عنسی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جو کہ سہل حمص پر پڑاؤ ڈالے ہوئے اپنے خیمے میں موجود تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس موقع پر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میری امت میں بحری جہاد کے لیے جانے والا سب سے پہلا لشکر اپنے لیے جنت کو واجب کر چکا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ فرمایا ہاں، تم ان میں شامل ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیصر روم کے شہر میں سب سے پہلے جہاد کرنے والا لشکر جو میری امت میں سے ہوگا ان سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ فرمایا نہیں۔ فائدہ: ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے مدرجہ ذیل تاریخی حقائق سامنے آتے ہیں، یعنی اگر ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو ہمیں مدرجہ ذیل حقائق اور واقعات سامنے آتے ہیں۔ آئیے ملاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا حقائق ملتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بحری جہاد میں شریک ہوئی۔ یہ بحری جہاد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا۔ بحری جہاد کے لیے جانے والا اسلامی تاریخ کا یہ سب سے پہلا لشکر تھا۔ اس جہاد میں شریک ہونے والوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مورخین کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دور فاروقی ہی سے شام کے گورنر تھے، تاہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اجازت نہ ملنے کے سبب وہ ان کے دور خلافت میں بحری جہاد کا آغاز نہ کر سکے، لیکن جب دور عثمانی میں انہیں بارگاہ خلافت سے اس کی اجازت ملی تو آپ نے کمال محنت سے ایک بحری بیڑا تیار کروایا اور 27 ہجری میں بحیرہ روم کے جزیرہ قبرص پر حملہ کر کے 28 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ یہ ان کی تاریخی خصوصیت ہونے کے ساتھ ساتھ لسان نبوت سے ملنے والی وہ عظیم الشان سعادت اور دلیل قرب تھی جو قدرت نے ازل ہی سے ان کے لیے مقدر کر دی۔ دوستو، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
لسان نبوت سے بہت ساری خوشخبریاں اور بشارتیں بھی ملی تھی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالی آپ کے ذریعے امت مسلمہ کی باغ دوڑ سنبھلوائیں گے۔ بہت سارے واقعات سے ایسے ہمیں نتائج اور اسباق ملتے ہیں۔ آئیے اس سے آگے والے اسباق اور واقعات دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبریاں دی گئی۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب حیات کا ایک روشن ترین ورق الٹتے ہوئے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر گیا۔ نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا اور میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے، معاویہ، اگر تمہیں کسی علاقے کا امیر بنایا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کا دامن تھامے رکھنا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کی وجہ سے مجھے یہ خیال لگا رہا کہ اس سلسلے میں مجھے آزمایا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مجھے امیر بنا دیا گیا۔ دوستو، ایک دن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اپنی بہن کی گود میں ہے اور وہ ان کی جوئیں دیکھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے؟ ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے بھائی سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور رسول بھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہتے ہیں۔ افریقہ کی کامیاب جنگ۔ افریقہ یعنی تیونس، الجزائر اور مراکش قیصر کے زیر حکومت تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں یہاں بکثرت فتوحات ہوئی تھی اور قیصر کے بہت سے مقبوضات اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، اس لیے وہ جوش انتقام سے لبریز ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں سے انتقام اور ملک کو واپس لینے کے لیے بڑی زبردست تیاریاں کی، اور ابن اسیر کے بیان کے مطابق قیصر نے اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اتنا اہتمام نہ کیا تھا۔ جنگی جہازوں کی تعداد 600 تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح فاتح افریقہ مدافعت کے لیے بڑھے۔ جب دونوں بیڑے بالمقابل آئے تو اتفاق سے اسلامی بیڑے کے خلاف ہوا کے نہایت تیز و تند طوفان چلنے لگے۔ اس لیے طرفین نے ایک شب کے لیے صلح کر لی اور دونوں اپنے اپنے مذہب کے مطابق رات بھر عبادت و دعا میں مصروف رہے۔ صبح ہوتے ہوتے رومی ہمتن تیار تھے اور دونوں بیڑے آپس میں مل چکے تھے، اس لیے رومیوں نے فوراً حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا۔ سطح سمندر پر تلواریں چلنے لگی اور اس قدر گھمسان کی جنگ ہوئی کہ سمندر کا پانی خون کی کثرت سے سرخ ہو گیا۔ ریزم گاہ سے لے کر ساحل تک خون کی موجیں اچھلتی تھی۔ آدمی کٹ کٹ کر سمندر میں گرتے تھے اور پانی انہیں اچھال کر اوپر پھینکتا تھا۔ یہ ہولناک منظر بڑی دیر تک قائم رہا۔ طرفان نہایت ہی پامردی کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن آخر میں مسلمانوں کے عزم و ثبات اور جان سپاری نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔
اور قسطنطین نے جہاز کا لنگر اٹھا دیا۔ فائدہ: امارت سیدنا معاویہ کے زمانے کی یہ ایک اہم ترین جنگ تھی جس میں فتح اور نصرت اور تائید غیبی نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا اور دشمنان دین کے لیے شکست کو مقدر کیا۔ واقعے کی تفصیلات دوبارہ پڑھیے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت و شجاعت کو داد دیجیے۔ دور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اظہار رائے کی آزادی۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے کسی کام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مصور سے کہا، آپ ائمہ یعنی امراء پر جو طعن کیا کرتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اس وقت اس بات کو رہنے دیجئے اور جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اس میں ہمارے ساتھ نیک سلوک کیجئے۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ مجھے اپنے دل کی ساری باتیں بتائیں۔ حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں جتنے عیب ان پر لگایا کرتا تھا وہ سب بیان کر دیے، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا، گناہوں سے بری کوئی نہیں، کیا آپ اپنے اندر ایسا گناہ محسوس نہیں کرتے جن کے بارے میں آپ کو یہ خوف ہو کہ اگر اللہ نے انہیں معاف نہ فرمایا تو آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا، ہاں میرے بھی ایسے گناہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ فرمائیں تو میں ان کے سبب سے ہلاک ہو جاؤں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ مغفرت کا مستحق سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم، میں عوام کی اصلاح، حدود شرعیہ کی اقامت اور جہاد فی سبیل اللہ کی جن خدمات میں مشغول ہوں وہ ان عیوب سے زیادہ ہیں جو آپ نے بیان کیے، اور میں ایک ایسے دین کا پیروکار ہوں جن میں خدا حسنات کو قبول فرماتا ہے اور سیئات سے درگزر فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ علی ذالک ما کنت لأخیر بین اللہ وغیرہ الا اخترت اللہ علی غیرہ مما سوا۔ اس کے علاوہ خدا کی قسم، جب بھی مجھے اللہ اور غیر اللہ کے درمیان اختیار ملتا ہے میں اللہ کے سوا اور کسی کو اختیار کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ارشادات پر میں غور کرتا رہا تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے واقعتاً دلائل میں مجھے مغلوب کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے تو ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ اللہ اکبر! کیا اس دور میں ایسا کوئی حکمران یا کوئی ایسا گورنر مل سکتا ہے اب جو اپنے ہی خلاف اپنے مد مقابل کی زبان سے باتیں سنے اور پھر انہیں برداشت بھی کرے؟ اپنے خلاف باتیں سننے کے بعد پھر مد مقابل کی مدد بھی کرے؟ نہیں ہے اب۔ یہ صفات صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہی پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے خلاف باتیں بھی سنتے تھے پھر انہیں برداشت بھی کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ایسی اپنے اندر محسوس کرتے تو پھر اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے تھے۔ خوف و خشیت کا پیکر۔ شفیہ اصبحی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو دیکھا ایک آدمی کے پاس بہت سے لوگوں کا مجمع موجود ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سن کر میں اتنا قریب ہوا کہ ان کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گیا۔
اس وقت وہ لوگوں کے سامنے احادیث مبارکہ بیان کر رہے تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے درس سے فارغ ہوئے اور تخلیہ ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت، آپ کو فلاں فلاں حق کا واسطہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، سمجھی ہو اور اس کا علم حاصل کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اچھا، میں تمہیں ایسی ہی حدیث سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ذکر فرمائی، میں نے اسے سمجھا اور اس کا علم حاصل کیا۔ یہ کہہ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا اور افاقہ ہوا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر میں بیان فرمائی تھی، اور اس وقت اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے علاوہ کوئی تیسرا آدمی موجود نہ تھا۔ یہ کہہ کر پھر بڑے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو افاقہ ہوا تو آپ اپنے چہرے کو پونجتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر میں بیان فرمائی تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ میرے اور آپ کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہ تھا۔ یہ کہہ کر پھر زور سے چیخ ماری اور غش کھا کر چہرے کے بل گر پڑے۔ میں انہیں سہارا دے کر کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ پھر جب ان کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائیں گے، اور جس وقت ہر قوم گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی، تو سب سے پہلے فیصلے کے لیے جس آدمی کو بلایا جائے گا وہ شخص ہوگا جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جمع کیا، حفظ کیا اور اس کا علم حاصل کیا، اور وہ آدمی جو رائے خدا میں شہید ہوا، اور وہ آدمی جسے بہت مال و دولت سے نوازا گیا تھا۔ قاری قرآن سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے اپنے پیغمبر پر جو قرآن نازل کیا تھا، کیا تجھے اس کا علم نہیں تھا؟ وہ عرض کرے گا، اے رب کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں دن رات اسی قرآن میں مصروف رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی اس کی تکذیب کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، در حقیقت تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں فلاں آدمی قاری ہے، سو وہ کہاں جا چکا ہے؟ اس کے بعد مالدار آدمی کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے اتنی کشادہ اور فراخی نہیں دی تھی کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، تو پھر تو نے میری عطا میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں صلہ رحمی اور صدقہ خیرات کرتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی اس کی تکذیب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، در حقیقت تو یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے، سو وہ کہاں جا چکا ہے؟ اس کے بعد رائے خدا میں جام شہادت نوش کرنے والے شہید کو لایا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مجھے آپ کے راستے میں جہاد کرنے کا آپ کی طرف سے حکم ملا، سو میں نے اس حکم کی تعمیل میں جہاد کیا اور اس میں اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی اس کی تکذیب کریں گے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ در حقیقت تو یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ فلاں آدمی بڑا جری ہے، سو وہ کہاں جا چکا؟ یہ حدیث سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا، ابو ہریرہ، مخلوقات خداوندی میں یہی سب سے پہلے 3 گروہ ہوں گے
جن سے قیامت کے دن نار جہنم کو دہکایا اور بھڑکایا جائے گا۔ عقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کرنے والے یہی صوفیہ تھے۔ نیز ابو عثمان کے بقول علا بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلاد بھی تھے۔ ایک آدمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی، جسے سن کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جب ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ اپنی جان سے ہی نہ چلے جائیں، اور ہم آپس میں کہنے لگے یہ آنے والا آدمی کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا، ورنہ ایسی حدیث نہ سناتا جس سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا اثر پڑتا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت سنبھلی اور انہوں نے اپنے چہرے کو پونچھ کر صاف کیا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش و آسائش چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کا پورا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی، لیکن آخرت میں ان لوگوں کا حصہ سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور دنیا میں کی گئی ساری محنتیں ضائع اور سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ دوسروں، ایک مرتبہ ایک شخص نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی کسی ضرورت کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے زیاد کے نام فرمان لکھ دیا کہ اسے 1,00,000 روپے دے دیے جائیں۔ اس شخص نے وہ فرمان کھول کر پڑھا اور ایک کی جگہ 2,00,000 بنا دیے اور زیاد سے جا کر 2,00,000 روپے وصول کر لیے۔ جب زیاد نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حساب کے کاغذات پیش کیے تو پتہ چلا کہ وہ آدمی تو 1,00,000 کی بجائے 2,00,000 روپے لے گیا۔ اسی دن سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوان خاتم قائم کر دیا، جس میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی شاہی فرمان صادر ہونے کے بعد پہلے دفتر میں آتا تھا، منشی رجسٹر پر اسے نقل کرتا تھا، اس کے بعد اصل فرمان شاہی کو ملفوف کر کے اس پر مہر لگا دیتا تھا، جس سے اس قسم کی خرابیوں کا سد باب ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔